والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازماً، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھئے اس کو، ایک شخص فوت ہوا، 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا۔ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے، جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔